وعجل فرجہم۔ ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کنیزان سیدہ، عزاداران سید الشہداء، مسلسل یہ 7واں دن ہے کہ اس حقیر کو شہزادی کونین نے یہ سلام اللہ علیہ نے یہ توفیق عنایت فرمائی ہے، یہ سعادت مندی ہم سب نے حاصل کی ہے کہ اس پاک بزم میں ہم پہنچے ہیں اور حسب حیثیت ان کو پرسہ دینے کی توفیق ہمیں ملی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ انسان سمجھے کہ جب عزاداری میں وہ مشغول ہے تو وہ دونوں جہان کی جو سب سے عظیم عبادت ہے اس کو انجام دے رہا ہے، اور عبادت میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ نیت ہے، قصد ہے۔ لہٰذا ہم جب نیت کر کے اس فرش پہ بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا احترام بھی ویسے ہی کرنا چاہیے۔ آج چونکہ مجلس کی شروعات میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی ہے، لہٰذا گفتگو کو میں بہت ہی زیادہ مختصر رکھوں گی اور بغیر کسی انٹروڈکشن کے آج میں موضوع میں اس طرح داخل ہونا چاہتی ہوں کہ پروردگار یہ کہتا ہے کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا، کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے اس بات سے محبت کی کہ مجھے پہچانا جائے، میری معرفت حاصل کی جائے۔ فخلقت الخلق، میں نے خلق اس لیے خلق کیا، میں نے خلق کو اس لیے خلق کیا کہ مجھے پہچانا جائے، میری معرفت حاصل کی جائے۔ تو عزیزان گرامی، معرفت کا یہ جو سلسلہ ہے اللہ نے بہت ساری دلیلیں اس کے لیے دی ہیں، بہت ساری دلیلیں اس کے لیے دی ہیں، اور ہمیشہ نشانیاں اپنے لیے رکھیں۔ قرآن مجید میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ نشانیاں ہم نے ان کے لیے چھوڑ دی ہیں کہ جو ان زمینوں پر سفر کرتے ہیں، نشانیاں ہم نے ان کے لیے رکھ دی ہیں دیکھنے کے لیے کہ جو اس زمین پر سفر کرتے ہیں۔ تو یہ بھی سمجھ میں آ گیا عزیزان گرامی کہ سفر صرف یہ فزیکل جرنی نہیں ہے، بلکہ یہ ذہن کا، انٹلیکٹ کا، روح کا جو سفر ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ترقی کی طرف۔ جتنی زیادہ معرفت ہر نشانی کو دیکھ کر ہوگی، جتنی زیادہ معرفت ہر نشانی کو دیکھ کر ہوگی، اتنا زیادہ انسان سفر کرے گا۔ کون سا سفر کرے گا؟ کہ ترقی کی طرف وہ گامزن ہوگا، اپنے اصل تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے، کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے۔ تو کنیزان سیدہ، پھر اللہ نے یہ ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے کر رکھی ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفورا، کہ ہم ہدایت کی سبیل اپنی طرف سے کر دیں گے۔ اب یہ تمہارا ظرف ہے، یہ تمہارا انتخاب ہے کہ تم شکر کرو یا کفر کرو، یہ تمہاری مرضی۔ ہم نے تمہاری عقل پر چھوڑ دیا، ہم نے ہادی کو پہچانوا دیا، ہم نے نشانیاں چھوڑ رکھی ہیں، تم دیکھو اور پہچانو۔ تو کنیزان سیدہ، دو قسم کی نشانیاں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی نشانی ہے آفاقی اور دوسری ہے انفسی، ٹھیک ہے؟ تو آفاقی نشانیاں ہیں یہ سورج، چاند، یہ آسمان، یہ بارش، باران رحمت، ہر وہ چیز جو اللہ نے خلق کی ہے جو اپنے مدار پر بالکل اسی طرح قائم ہے نہ جانے کتنے برسوں سے، اور جو ہر دن اپنے مدار پر اپنے معین وقت پر اپنا کام کر کے اس بات کی دلیل دے رہا ہے، ہر وہ چیز جو دے رہی ہے اس بات کی دلیل کہ کوئی ایک ایسا خالق و مالک ہے کہ جس نے اس نظام کو سنبھالا ہوا ہے، کہ جس نے اس نظام کو سجایا ہوا ہے۔ توجہ رہے آپ کی کہ جس نے اس نظام کو سجایا ہوا ہے۔ اور پھر انفسی نشانیاں ہیں کہ اللہ کے وہ تمام ہادی، تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام اولیاء،
تمام جو رسول اللہ نے بھیجے وہ سب کے سب اللہ کی انفسی نشانیوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انفسی لفظ آیا ہے نفس سے، کہ جو خود اپنی زبان سے اللہ کی معرفت بیان کر رہے ہیں، اللہ کو پہچانوانے کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے امام فرماتے، امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، کہ امام وہ ہوتا ہے جو تمام لوگوں میں اللہ کے بارے میں یا اللہ کی معرفت کی سب سے زیادہ توضیح کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اسے ایکسپلین کرنے والا ہوتا ہے، اسے سمجھانے والا ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آفاقی جو نشانیاں ہیں وہ کمتر ہیں، اور انفسی جو نشانیاں ہیں وہ برتر ہیں، وہ برتر ہیں۔ اخلاق سے اگر انسان سمجھنا چاہے، ایتھیکل سائنسز سے، میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ اگر ایک بچے کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے کہ وہ جو چاہے کرے تو وہ اپنے نقصان کے سوا کچھ نہیں کرے گا، لیکن اگر اس کی ہدایت کے لیے اس کے والدین ہیں، اگر اس کی کفالت کے لیے اس کے والدین ہیں، اگر اس کا خیال رکھنے کے لیے اور دیگر خاندان کے جو لوگ ہیں وہ سب کے سب اگر مل کر اس کی پرورش کرے، تب کہیں جا کر وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ وہ ساری چیزیں، مثلا رزق اس کو مل جائے گا، ہر وہ چیز جو اس کو چاہیے، ہوا، کھانا، پانی، وہ سب کچھ معین ہو جائے گا، لیکن اس کا نقصان ہوگا کیونکہ اس کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اس کی پرورش کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اس کا خیال رکھنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ کوئی ایک ایسا ہادی ہو، کوئی ایک ایسا، میں نے ایک بہت سادہ سی مثال دی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ میں نے صرف متوجہ کیا ہے آپ کو کہ ہمیشہ کسی ایک میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے، درمیان میں کوئی چاہیے جو بتائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جیسے آپ کسی بچے کو ایک کتاب لے کر بٹھا دیں، وہ خود سے کبھی بھی نہیں پڑھ سکے گا جب تک کہ ایک استاد اس کے پاس نہ ہو، جب تک کہ اسے بتانے والا نہ ہو۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ جب ایک عام کتاب دنیا کی ہم ایسے نہیں پڑھ سکتے بغیر استاد کے، تو پھر اللہ کی وہ عظیم کتاب کہ جس کو خدا اپنی حجت کہہ رہا ہے، اللہ کا وہ کلام کہ جو کوئی بھی بغیر استاد کے نہیں سمجھ سکتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ سمجھ میں آ گیا کہ خاموش نشانیاں جو ہیں، آفاقی نشانیاں جو ہیں وہ کمتر ہیں، اور انفسی نشانیاں یعنی وہ استاد، وہ ہادی، وہ نبی اور امام جو ہیں وہ برتر ہیں، وہ زیادہ افضل ہیں۔ ایک درود پڑھیں مل کر، وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ میں کس سے بہتر درود پڑھیں؟ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ تو کنیزان سیدہ، عرض میں آپ کے سامنے یہ کر رہی تھی کہ اگر مان لیجئے ہم سورج کی مثال لے لیں، ہم سورج کی مثال لے لیں، ہر کلچر جس نے غیر اللہ کی عبادت کی، دوسری چیزوں کی عبادت کی، ہر چیز کو معبود جانا، ہر وہ کلچر اگر آپ دیکھ لیں کہ جو کفر میں مبتلا تھا، جہاں پر الگ الگ مذہب الگ الگ وقت میں آئے، ہر سویلائزیشن کا اپنا ایک مذہب تھا، سب نے سورج کی عبادت کی، سب نے سورج کو پوجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے توانائی حاصل ہوتی ہے، اس سے زندگی باقی ہے، اس کی وجہ سے زندگی چلتی ہے، وہ لائف سسٹیننگ ہے، وہ لائف سسٹیننگ ہے، وہ روشنی دیتا ہے، وہ گرمی دیتا ہے، وہ قوت دیتا ہے، وہ طاقت دیتا ہے، وہ توانائی دیتا ہے، اس کی وجہ سے پورے سال میں گرمی اور سردی ہے، اس کی وجہ سے پورے سال میں دن اور رات کا فرق پتہ چلتا ہے، سب کچھ۔ مثلا اس آفاقی نشانی سورج کے لیے اتنی زیادہ محبت لوگوں کے دل میں آئی کہ لوگوں نے اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی بتانے والا نہ ہوتا، اگر کوئی دکھانے والا نہ ہوتا، تو انسان کبھی سمجھ نہیں پاتا کہ سورج کو جو کمال حاصل ہے اس کو دینے والا کوئی خالق ہے، سورج جو اپنے مدار پر باقی ہے اس کو باقی رکھنے والا کوئی مالک ہے، سورج جو یہ توانائی تم کو بخش رہا ہے محض وسیلہ ہے، اصل طاقت کہیں اور سے آتی ہے، یہ جو رزق تم کو دے رہا ہے اس کا رازق کوئی اور ہے، یہ جو تمہارے دن اور رات تبدیل ہو رہے ہیں ان کو چلانے والا کوئی اور ہے۔ تو عزیزان گرامی، اسی لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ نے مدینے میں سورج کو اشارہ کر کے پلٹ کر اس کے مدار سے واپس بلا کر عصر کے وقت کو دوبارہ آفاق عالم پر قائم کر کے یہ بتا دیا کہ دیکھو انفسی نشانی جو اللہ کی ہے وہ برتر ہے، آفاقی کمتر ہے۔ بھئی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے یا نہیں ہے کہ اشارہ کیا تو سورج واپس پلٹ آیا، دن پھر سے آ گیا، دن پھر سے واپس آ گیا۔ یہی شہر ہلا ہے یا بابل یا بیبیلون۔ بہت تیزی سے میں جانا چاہ رہی ہوں کہ جہاں پر میرے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ نے سورج کو پلٹا کر بتایا کہ دیکھو میرے پاس بھی وہی کمال حاصل ہے کہ جو نبی کریم کے پاس ہے، اس لیے کہ جو علم ہے جو تمہاری نظر میں معجزہ ہے، غیر معصوم جو سب لوگ ہیں معصوم کو دیکھنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے یا نہیں چلنے والے، وہ ہر چیز کو معجزہ کہتے ہیں کیونکہ یہ اعجاز ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ معجزہ ہوتا ہے کیونکہ معصوم کے پاس علم ہے۔ تو عزیزان گرامی، معصوم نے سورج کو پلٹا کر بتا دیا کہ جو آفاقی نشانیاں ہیں وہ کمتر ہیں، جو انفسی نشانیاں ہیں وہ برتر ہیں، اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ میں ایک انفسی نشانی ہوں، اللہ کا ایک سائن ہوں، اللہ کے لیے ایک دلیل ہوں، ایک پروف ہوں۔ تو عزیزان گرامی، جب یہ بات طے ہو گئی تو پھر واپس چلے اس موضوع کی طرف کہ جس کو لے کر ہم نے یہاں تک کا سفر ایک ساتھ طے کیا کہ جہاں پر لوگوں نے بڑھایا اور گھٹایا وہیں لوگ ایمان سے ہٹ گئے، وہیں ان کا دین جاتا رہا، وہیں ان کا ایمان ختم ہوتا رہا کہ جن لوگوں نے امام کو دیکھ کر یہ کہا کہ یہ خدا ہے، جن لوگوں نے امام کی عبادت، ایک درود پڑھیں مل کر، جن لوگوں نے امام کی عبادت کرنا شروع کر دی، جن لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ خدا ہے، علی ابن ابی طالب معاذ اللہ خدا ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا؟ بڑھا دیا مقام سے۔ اور جنہوں نے یہ کہا کہ یہ معصوم بھی نہیں معاذ اللہ، یہ امام بھی نہیں، یہ ہادی بھی نہیں، ہم ان کو نہیں مانتے، انہوں نے ان کو ان کے مقام سے گھٹا دیا۔ تو کافر وہ بھی ہو گئے کہ جو یہ نہ سمجھ سکے کہ علی بندہ ہے، اور کافر وہ بھی ہو گئے کہ جو یہ نہ سمجھ سکے کہ علی ولی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ جیسے لا الہ الا اللہ نے توحید کے منکروں کو اور کافروں کو رستہ دکھایا تھا، ویسے ہی محمد رسول اللہ نے افراط اور تفریط کرنے والوں کو راستہ دکھایا تھا۔ بالکل اسی طرح علی ولی اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو امام نے اگر سورج کو پلٹایا تو اس کے بعد سجدہ خالق میں اپنے سر کو جھکا کر نماز ادا کر کے یہ بتا دیا کہ میں خدا نہیں، میں بندہ ہوں، اور اگر بندہ ہونے کی حیثیت سے میرے پاس یہ قوت و طاقت ہے تو ذرا تصور کرو کہ جس کے سامنے میں اپنی پیشانی کو جھکا دوں اس کا مقام کیا ہے۔ ایک درود پڑھیں مل کر، اس سے بہتر درود پڑھیں۔ سجدہ کر کے علی نے بتایا دونوں مرتبہ، رات الشمس جو 2 بار ہوا ہے، دونوں مقام پہ مسجدیں آج بھی موجود ہیں۔ مسجد بھی آفاقی نشانی ہے اس واقعے کی کہ رات الشمس کی مسجد آج بھی مدینہ میں موجود ہے، اور دوسری آج بھی ہلا، شہر ہلا میں جو پہلے بیبیلون تھا وہ آج وہاں موجود ہے۔ عزیزان گرامی، کیوں موجود ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ مقامات ہے کہ جہاں پر اللہ کے ولی نے، اللہ کے نبی نے سورج کو پلٹایا۔ کمال یہ ہے کہ دونوں مرتبہ علی کی نماز کے لیے سورج واپس آیا۔ ایک مرتبہ کہ جب اپنے زانو پر نبی کا سر رکھ کر احتراماً علی نے عصر کی نماز اشارے سے پڑھی، اور رسالت مآب نے کہا کہ چونکہ تم نے میری محبت میں نماز اشارے سے پڑھی ہے، تم نے میرے آرام کو زیادہ ضروری جانا ہے۔ دیکھیں اتباع رسول کا کتنا ضروری ہے، یہ روح ہے اسلام کی۔ اگر رسول سے وفادار نہیں ہے انسان تو اس کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، انتظار کیا علی جیسے عبادت گزار نے کہ نیند میں کوئی خلل نہ پڑے، نیند میں کوئی خلل نہ پڑے، کیونکہ علی جانتے ہیں کہ محمد کی نیند بھی اللہ کی مرضی سے ہوتی
ہوتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کی مرضی کے آگے تو کچھ نہیں ہے۔ جب رسالت مآب کی آنکھ کھلی تو کہتے ہیں کہ علی آپ نے نماز کیسے ادا کی؟ کہا میں نے اشارے سے ادا کی، اور ایک مرتبہ پھر جواب محبت اس طرح دیا، جواب محبت اس طرح دیا کہ اشارہ کیا اور سورج واپس پلٹ کر آیا۔ تو عزیزان گرامی، کیا رسالت مآب کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ نماز بہت بہترین نماز ہے، یہ عبادت بہت اونچی عبادت ہے، کیونکہ میرے احترام میں اشارتاً نماز انجام دی گئی ہے؟ لیکن عزیزان گرامی، یہ بھی تو دکھانا تھا کہ میرا جو ولی ہے میں اس سے کیسی محبت کرتا ہوں، میرا جو ولی ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی نماز کیا ہے کہ جس کے لیے سورج کو پلٹا دیا جائے۔ اور میرے مولا نے ایک جماعت قائم کی اس کے بعد کہ جب شہر ہلہ کے پاس میرے مولا نے اس نہر کو پار کرنے کے بعد ایک مرتبہ اشارہ کیا اور سورج واپس آیا اپنے مقام پر، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو، یہ نہ سوچنا کہ اگر اس دنیاوی زندگی سے، اس دنیاوی حیات سے، اس دار فانی کو چھوڑ کر اگر رسالت مآب نے واپس اپنے نوری مدار پر کوچ کر لیا ہے، اگر واپس پہنچ گئے، ہرگز یہ نہ سوچنا کہ تمہاری رہنمائی کے لیے کوئی نہیں ہے، یہ نہ سوچنا کہ کوئی معصوم باقی نہیں ہے، یہ نہ سوچنا کہ کوئی اعجاز والی شخصیت باقی نہیں ہے۔ میرے پاس وہ کل علم ہے کہ جو رسالت مآب کے پاس ہے، اس لیے کہ جب میں اللہ کے گھر میں پیدا ہوا تو میں نے کسی کی زیارت نہیں کی، 3 دن تک میں نے انتظار کیا کہ رسالت مآب آئیں اور اپنی آغوش میں مجھے اٹھائیں۔ رسالت نے امامت کو، ولایت کو اپنی آغوش میں اٹھایا، اور ایک مرتبہ علی نے آنکھیں کھول کے زیارت جو کی اور سلام جو کیا تو رسالت مآب نے ارشاد فرمایا کہ تو نے مجھے اپنی پہلی نظر سے خاص کیا ہے، تو نے مجھے اپنی پہلی نظر سے خاص کیا، یہ عشق ہے، تو نے مجھے اپنی پہلی نظر سے خاص کیا ہے، میں تجھے اپنے کل علم سے خاص کر دوں گا۔ ایک درود پڑھیں مل کر۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ عزیزان گرامی، امامت کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ نبوت نے شریعت کو پہنچایا، دین کو کامل کیا، لیکن دین تب تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ جب تک اس کی حفاظت نہ ہو۔ آپ ایک بہت خوبصورت پھول کہیں پر بوئیں اور وہ جب نکل آئے، جب وہ اپنے کمال کو پہنچ جائے تو آپ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ آپ کیا کریں گے پھر کہ اس کی حفاظت کریں گے۔ کوئی بھی قیمتی چیز جو آپ کے پاس ہے، آپ اس کی حفاظت کرتے ہیں، آپ اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز آپ کو عزیز ہے۔ ہر وہ چیز جو آپ کی نظر میں قیمت رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، پروردگار نے جب اس دین کو پہنچوا دیا، اس کے بعد اس کو بچانے کے لیے امامت کا سلسلہ قائم کیا ہے، امامت کا سلسلہ قائم کیا۔ اور عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ ہر دور میں جب بھی کوئی کلف پڑا اسلام پر، جب بھی کوئی مشکل درپیش آئی ہے، تو یہ ابو طالب کا خاندان ہے، یہ علی اور اولاد علی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کی قربانیاں دی ہیں، جن کے پورے خاندان مٹ گئے ہیں ایک ایک دن میں۔ عزیزان گرامی، کیا کہنا کہ آج ہمیں ایک بہت ہی مظلوم شہزادے کا پرسہ علی و فاطمہ کو دینا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بچوں کے بچے بڑے عزیز ہوتے ہیں۔ اس وقت جو آپ کی آنکھیں چھلک اٹھی ہیں، اپنے دامن کو پھیلائیے اور دعا کیجئے کہ بی بی بطفیل شہزادہ قاسم، شہزادی کونین سے کہیے کہ بی بی بطفیل شہزادہ قاسم ہمارے بچوں کو صدمات اور حادثات سے محفوظ رکھنا۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد وآل محمد کے۔ عزیزان گرامی، آج ہمیں ایک ایسے یتیم اور مظلوم شہزادے کا پرسہ دینا ہے بی بی کو کہ جسے کہا جاتا تھا قاسم گلگو قبا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں نے کبھی بھی اگر کوئی سخت کپڑا پہنا دیا، کوئی موٹا کپڑا پہنا دیا تو ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ ہمیشہ بہت ہی نرم کپڑوں کو جس نے اپنے جسم پر رکھا ہو، افسوس کہ اس نے ایسی شہادت پائی کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ بڑے نازوں سے پالا ہے ام فروہ نے اس شہزادے کو، بڑے نازوں سے پالا ہے۔ بھئی ہم سب جانتے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت کے تقاضے ہیں کہ اگر کوئی جوان بیوہ ہو اور اس کے سامنے صرف اس کی اولاد ہو
تو پھر اس کی وہ اولاد اس کے مستقبل کے تمام تر تمناؤں کا مرکز ہوتی ہے. اس کا ہر خواب، اس کی ہر خوشی اس اولاد کی بقا سے جڑی ہوتی ہے. سلام ہمارا اس ماں کو کہ جس نے خوب بھرا کرتا قاسم کا امام حسین سے لے کر ظہر عاشور میں اپنے پاس رکھا، اور جب قید کاٹ کر یہ بی بی مدینہ واپس گئی ہے نا، تو ایک مرتبہ اونٹ سے اتر کر امام حسن مجتبیٰ کی قبر پر جا کر اس کرتے کو رکھ کر میری بی بی نے کہا کہ اے میرے والی، بیٹے کی شجاعت کی نشانی لائی ہوں، بیٹے کی امانت لائی ہوں. جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم محمد والے محمد کے. عزیزان گرامی، جب شب عاشور آئی نا، تو امام حسین نے اپنے اصحاب کو، انصار کو جمع کیا. سب کے سب وہاں موجود ہیں. ایک خیمہ ہے. میرے مولا نے ایک فہرست نکالی کہ جس میں سب کے نام لکھے تھے، جسے فہرست شہداء کہا جاتا ہے. میرے مولا نے ایک مرتبہ اس فہرست میں نام پڑھنا شروع کی. ایک ایک کا نام لیتے جاتے ہیں، کہتے ہیں تم بھی ہو، اے حبیب تم بھی ہو، اے زہر قین تم بھی ہو، اے عباس تم بھی ہو. بار بار ایک 13 برس کا نوجوان معصوم بار بار اپنا چہرہ، بار بار چچا کی طرف توجہ حاصل کرنے کے لیے پر امید نگاہوں سے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ کہیں سے شاید میرا بھی نام لے لے، چچا شاید میرا بھی نام لے لے. الغرض کے لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہوئے اس خیمے سے جب باہر نکلے، ایک بچہ وہاں رک گیا. حسین نے دیکھا کہ 13 برس کا بیٹا بھائی کا حسن کی نشانی بیٹھ کر محو گریا ہے. ایک مرتبہ قاسم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر میرے مولا کہتے ہیں کہ میرے لال، یہ چچا تیری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا، یہ چچا تیری آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا ہے. میرے شہزادے، رونے کی کیا وجہ ہے؟ کہا اے منہ، میں انتظار کرتا رہا کہ آپ میرا بھی نام لیں گے. کیا میرا نام فہرست شہداء میں نہیں؟ کیا کل میں آپ کی نصرت کے لیے میدان کارزار میں نہیں جاؤں گا؟ ایک عجب کام کیا حسین نے. جواب تو بعد میں دیا، پہلے سینے سے لگا کر اس قدر گریا کیا حسین نے. کتنے عزیز ہے قاسم حسین کو، کتنے عزیز ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میرے لال، یہ بتاؤ کہ آج کی رات موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ یہ معرفت ہے شہزادے کی. جو جواب قاسم نے دیا، قاسم کہتے چچا جان، آج کی رات موت میرے لیے شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے، شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے. امام زادہ ہے، معرفت رکھتا ہے اپنے پاس. ایک مرتبہ میرے مولا رو کر کہتے کہ میرے لال قاسم، تمہارا نام بھی فہرست شہداء میں ہے، تمہارے ننھے بھائی علی اصغر کا نام بھی فہرست شہداء میں ہے. ایک مرتبہ ہاشمی غیرت جاگ گئی، کہتے ہیں چچا جان، کیا کل اشقیاء خیموں میں آ جائیں گے؟ میرے مولا نے کہا نہیں میرے لال قاسم، میں اپنے ہاتھوں پر تمہارے اس چھوٹے سے بھائی کو میدان کارزار میں لے کر جاؤں گا. اب مطمئن نکلے قاسم، خوشی خوشی آ کر ماں سے کہتے اماں، میرا نام بھی فہرست شہداء میں ہے، میرا نام بھی فہرست شہداء میں ہے. ام فروا کہتی ہے میرے لال، یاد رکھنا کل کا سورج جب آسمان پر نظر آئے، فوراً آمادہ ہو جانا. دیکھو میں اس خاندان سے نہیں ہوں، میں ان سیدانیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن تم کل دولت ہو میری اے قاسم. ایسا نہ ہو کہ کل میں زہرا کی نظروں سے نظریں نہ ملا سکوں. مجھے سرخرو کر دینا میرے لال، مجھے سرخرو کر دینا. صبح عاشور جو نمودار ہوئی، ایک کے بعد انصار جانے لگے اور اس کے بعد اقربا کی باری آئی. عزیزان گرامی، اب قاسم بے چین ہے، بے چین. بار بار اماں کے پاس جاتے ہیں، اماں کہتی ہیں کہ جاؤ میدان کارزار میں. جب چچا کے پاس آتے ہیں، چچا صرف رو کر خاموش ہو جاتے ہیں، جانے کا اذن نہیں دیتے. ایک مرتبہ تھک کر قاسم آ کر کہتے ہیں کہ اماں مجھے نہیں لگتا کہ چچا جان مجھے اجازت دیں گے. کہ اچانک ام فروا کو یاد آیا کہ ان کے والی نے بستر مرگ پر کہ جب کلیجہ زہر سے کٹ رہا تھا، امام حسن
तावीज़ लिख कर अरे नन्हे कासिम के बाजू पर बांधा था। कहा मेरे लाल अपना बाजू सामने लाओ। अरे माँ ने तावीज़ को खोला, कहा जाकर अपने चचा को दे दो, तुम्हारे बाबा की वसीयत थी कि जब कोई मुश्किल का वक्त पड़े मेरे भाई पर तो इस तावीज़ को खोलकर हुसैन को दे देना। ये इंतज़ाम है हसन मुज्तबा का, ये इंतज़ाम है भाई का भाई की नुसरत के लिए। एक मर्तबा कासिम दौड़ कर जाते हैं इमाम हुसैन के पास। अरे जैसे ही इमाम हुसैन ने वो तावीज़ देखा ना, एक मर्तबा उस खत को खोल कर अपनी आंखों से लगाया। अरे भाई की तहरीर जो देखी गुर्बत में दिल मचल गया। कहते हैं कासिम तुम ऐसी सिफारिश लाए हो कि मैं अब इनकार नहीं कर सकता मेरे लाल। अलगराज अब्बास ने तैयार किया, हुसैन ने आगे बढ़कर जब ये नन्हा शहजादा चढ़ा ना घोड़े पर, अरे ज़रा तो थी नहीं जिस्म पर, इतनी छोटी कोई ज़रा ही नहीं थी। आज़ीज़ान ग्रामी हुसैन ने आगे बढ़कर एक अजब काम किया। आगे बढ़ते हैं मेरे मौला और उसके बाद गिरेबान को चाक कर दिया मेरे मौला ने। हाँ, चाक करने के बाद मेरा मौला रोकर पलटा और कहता है खुदा हाफिज मेरे लाल कासिम, अल्लाह और उसके रसूल के हवाले तुमको किया। आप सुनना चाहेंगे कि क्यों मौला ने गिरेबान को चाक किया था? अरे हुज्जत खुदा है, हुज्जत तमाम करना चाहते हैं। मेरे मौला ने गिरेबान को चाक इसलिए किया था ताकि देखने वाला समझ जाए कि आने वाला यतीम है, शायद फौज अश्किया में उस पर कोई रहम कर दे। जज़ाकुम रब्बुकुम। बस मैंने जुमले अपने आखिर आपके सामने पेश करने हैं कि शहजादा चला और जंग की शान से कि बार बार मरहबा की सदाएं अब्बास के लबों से निकलती हैं। कहते जियो मेरे लाल, ए मेरे लाल कासिम जियो। मगर अफसोस के जुल्मत के बादलों में अरे फरवा का ये चांद छुपने लगा। एक मर्तबा हल्का तंग होने लगा, तीरों तबर हर तरफ से आने लगे। इतना छोटा है ये शहजादा कि हर जख्म हर चोट पर माँ को पुकारता था, माँ को पुकारता था। आखिर जब संभला ना गया घोड़े पर, एक मर्तबा आवाज दी, कहा मेरी मदद को आइए, ए चचा मेरी मदद को आइए। अरे इधर से हुसैन चले, उधर से अब्बास चले। कासिम का ये आलम है कि घोड़े पर त्योर आते हैं। अरे जब नीचे मख्तल पर गिरे, अरे पैर रकाब में उलझा हुआ था, रहवार घबराने लगा, हल्का चारों तरफ से तंग था। अब जो फौजे से तमगार ने देखा कि एक तरफ से अब्बास के आने की अरे गुंजाइश है, दूसरी तरफ से हुसैन के आने का इम्कान, अरे बीच में कासिम है। एक मर्तबा इधर के घोड़े उधर चले गए, उधर के घोड़े इधर चले गए। अरे शहीद मोहसिन नकवी एक जुमला कहते थे कि जब तक घोड़े पे था कासिम कासिम था, जब जमीन पर आया तकसीम हो गया, तकसीम हो गया। अरे कितने अजीम शहीद को आज आप रो रहे हैं, आप जानते हैं। अरे हुसैन के जिस्म की पामाली को रोने वाली हो, ये ऐसा अजीम शहीद है कि जो अपनी जिंदगी में पामाल हो गया, कि जब घोड़ों के सुमों से वो नाजुक जो जिस्म टूटता था, एक बीबी थी जो मैदान कारज़ार में बैन करती थी, हाय मेरे हसन की निशानी है, हाय मेरे फरवा की कमाई है। अरे हुसैन जब पहुंचे कासिम के लाशे पर, मेरे मौला ने बहुत गिरिया किया। मेरा मौला कहता था मेरे लाल कासिम, तेरे चचा के लिए ये बात बहुत गिरा है कि तुम मदद के लिए पुकारता रहा, मैं नहीं पहुंच पाया। तेरे चचा के लिए ये बात बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है कि तू तन्हा मुसीबत में था, मैं तेरी मदद को नहीं आ पाया। बस दो जुमले मैंने ज़हमत तमाम की, रो लीजिए कि गरीब की मेहमानी के दिन ख़त्म होने वाले हैं।
ارے سید طاووس یہ لکھتے ہیں کہ مولا نے جب قاسم کا لاشا پشت پر اٹھایا نا تو لاش اتنی لمبی ہو چکی تھی کہ شہزادے کی ایڑیاں خط کھینچتی آتی تھی. میں نہیں جانتی کہ مولا نے کس مقام پر اس لاشے کو زمین پر رکھا، لیکن مقتل یہ بھی کہتا ہے کہ حسین نے اپنی عبا بچھائی، ارے لاش کو اس میں سمیٹا، ایک گٹھری بنا کر سوئے خیمہ گاہ جب آئے، ارے دور سے پکار کے کہتے تھے وہ قاسم اے بیبیوں استقبال کرو، ہائے دولہا آیا ہے، ہائے میرا دولہا آیا ہے. عزیزان گرامی، زینب سے میرے مولا نے کہا کہ میری بھابھی کو بلا لاؤ کہ قاسم کو ایک مرتبہ دیکھ لے. اب جو زینب تلاش کرتی ہے بی بی ام فروا کو، ہائے کہیں نظر نہیں آتی کہ پسے خیمہ جا کر دیکھا ام فروا کا سر سجدہ خالق میں ہے. ام فروا کہہ رہی ہے میرے معبود سر شکر تیرا سر شکر، تو نے اس غربت کے عالم میں اس بیوہ کی قربانی قبول کر لی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین. سیعلم الذین ظلموا ای من خلق. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وال محمد کا کہ ہماری اس مختصر سی مجلس اعزا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول